یہ سٹوری میرے دوست اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرے دوست کا نام علی تھا۔ علی اور اس کی فیملی ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے تھے۔ نیا محلہ، نئی جگہ اور نیا گھر تھا۔ ان کو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے کچھ دن لگے۔ شروع کے دنوں میں تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن جیسے ہی دن گزر رہے تھے علی اور اس کی فیملی کے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، جیسا کہ کمرے کی لائٹ بلنک کرنا، ہلکی پھلکی ہنسنے اور رونے کی آوازیں آنا۔ ایک بار تو ایسے ہوا کہ باہر کا دروازہ زور سے کھٹک رہا تھا۔ جب علی نے باہر جا کر دیکھا تو باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ علی دروازہ بند کر کے دوبارہ اندر کو ہوا تو دروازہ پھر سے زوروں کے ساتھ کھٹکنا شروع ہو گیا۔ علی نے چونک کر پھر سے باہر کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دیکھا۔ باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر علی کافی زیادہ ڈر چکا تھا۔ علی 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ علی کے گھر کے ساتھ ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام تھا احمد۔ علی اس محلے میں بالکل نیا تھا۔ علی کی دوستی احمد کے ساتھ ہو گئی۔ علی نے احمد کو اس دن کا واقعہ بتایا۔ پہلے تو احمد 2 منٹ تک علی کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ڈر کر جواب دیا، اس گھر میں جو کوئی بھی آتا ہے 1 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتا۔ 1 مہینے کے اندر یا تو سب ڈر کر بھاگ جاتے ہیں یا پھر اس پوری فیملی کی لاشیں اس گھر کے اندر سے ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس گھر سے پہلے یہاں پر ایک آم کا درخت تھا اور اس پر آسیب کا سایہ تھا۔ جس کی یہ جگہ تھی اس نے اس پر گھر بنایا۔ گھر بنا کر اس نے رہنا شروع کیا تو 1 مہینے کے اندر اندر اس کی اور اس کی پوری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب یہ گھر اس کے بھائی کے پاس ہے۔ وہ ہی اس گھر کو کرائے پر چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس گھر میں کوئی بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا۔ علی احمد کی باتیں سن کر کافی زیادہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ علی کو اس گھر میں رہتے رہتے تقریباً 15 دن ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ علی کو یہ ڈر تھا اگر احمد کی بات سچی ہوئی تو میرا اور میری فیملی کا کیا بنے گا۔ علی نے جا کر یہ ساری بات اپنی فیملی کو اور اپنے بابا کو بتائی۔ اس کے بابا نے یہ بات سن کر نظر انداز کر دیا کہ احمد تم کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی دم جس کمرے میں یہ بیٹھے تھے اس کمرے کی لائٹ بلنک کرنا شروع ہو گئی اور ایک خوفناک آواز آئی، یہ جگہ میری ہے، میرے گھر سے چلے جاؤ، چلے جاؤ ورنہ میں تم سب کو مار دوں گی۔ یہ سن کر علی کی ماما بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے علی کے پاپا کو کہا کہ ہمیں آج کے آج ہی اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن علی کے پاپا نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہم اس محلے میں نئے آئے ہیں، لیکن پھر بھی تم لوگوں کی تسلی کے لیے کل میں ایک مولوی کو لے کر آؤں گا۔ وہ کل کے دن ہی ایک مولوی کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ مولوی گھر کا جائزہ لگاتا ہے تو گھر میں 3 کمرے تھے۔ وہ پہلے کمرے میں جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، پھر وہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے، اس کو وہاں پر بھی کچھ نہیں محسوس ہوتا، لیکن جب وہ تیسرے کمرے کے اندر قدم ہی رکھتا ہے تو اس کو ایک زور کا کرنٹ لگتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کمرے کے اندر سایہ ہے۔ وہ اس کمرے کی کنڈی لگاتا ہے اور باہر ایک تعویذ ٹانگ دیتا ہے اور علی کے پاپا کو کہتا ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد یہ گھر خالی کر دیں، کیونکہ یہ جو ہوائی چیز ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ جب تک آپ کو ایک نیا گھر نہیں ملتا تب تک میں نے اس دروازے کے باہر ایک تعویذ لٹکا دیا ہے۔ وہ سایہ تب تک اس کمرے سے باہر نہیں آ سکے گا جب تک یہ دروازے پر ٹنگا رہے گا۔ علی کے پاپا مولوی کی بات سنتے ہیں اور نیا گھر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ علی کے پاپا اگلے دن گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹی نے تعویذ کو ہٹا کر اس کمرے کا دروازہ کھول دیا ہے اور اس کی بیٹی کسی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ جب علی کے پاپا گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ہیں تو وہ سایہ علی کے پاپا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تب ہی دوسرے کمرے سے علی باہر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے پاپا کو کسی نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنی دیر میں کوئی بھاری ہاتھ علی کی گردن پر آتا ہے اور علی کی گردن کو توڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر علی کی ماما چیخنا اور چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اتنی دیر میں وہ چڑیل علی کی ماما کو دیکھ کر علی کی ماما کی گردن بھی کاٹ دیتی ہے۔ اب اس گھر میں صرف علی کی چھوٹی بہن ہی بچی تھی۔ علی کی چھوٹی بہن بھی بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اب وہ سایہ علی کی بہن کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔